سیاسی شعبدہبازیاں اللہ خیر۔ عالمی سیاست کے اعتبار سے پنجاب کے تینوں زونز جنوبی و سینٹرل پنجاب اور پوٹوہار یا شمالی پنجاب تک محیط صوبائی اسمبلی کی 20 خالی نشستوں پر حالیہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے 2/3 اکثریت سے انتخابی فتح سے پنجاب کا سیاسی و انتقامی بحران ختم ہونا تو یقینی ہو گیا تھا۔ افسوس یہ نہ ہوا۔ اب پھر حمزہ شہباز کی متنازع وزارت اعلیٰ قائم رکھنے کے لیے پی ڈی ایم کی جمہوری اقتدار سے متصادم مزاحمت نے آئین و اقتصادی بحران کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کو پنجاب میں ملے تازہ مینڈیٹ سے عمران خان کی اترتی چڑھتی فلیکچویٹڈ نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی مقبولیت کو اس لہر کی تصدیق ہوئی جس کی نشاندہی میڈیا کے حالات حاضرہ پر تجزیوں تبصروں میں مسلسل کی جا رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نون لیگ نے روایت و امکان کے برعکس اپنی انتخابی شکست کا قابل ستائش کھلا اعتراف کیا، جس کا آغاز مریم صاحبہ کے ٹویٹ سے ہوا۔ اس سے پرآشوب ملکی سیاسی ماحول میں یکدم ٹھہراؤ محسوس کیا گیا۔ بحران کے مینج ہونے اور بیمار سیاسی عمل کے ارتقائی شکل اختیار کرنے کی امید پیدا ہو گئی، لیکن افسوس کہ اسٹیٹس کو سیاست کے بادشاہ زرداری اچانک لاہور ورد ہوئے۔ وزارت عظمیٰ میں پھنسے سیاسی ہمکاب شہباز شریف سے ملاقات کی نہ جانے کیا جادو جگایا کہ تازہ مینڈیٹ کے نتیجے میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار کی منقطع مدت پوری کرنے یا انتخاب میں جانے اور خود نون لیگ بطور اپوزیشن اسے ٹف ٹائم دے کر اپنی گرتی پوزیشن بحال کرنے پر ذہنی طور پر مکمل آمادہ نظر آئی۔ لیکن اسٹیٹس کو کے پیکروکا جمہوری تبدیلی روکنے کے لیے اتنے سرگرم ہوئے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کی متنازع ہوئی۔ وزارت عظمیٰ میں پھنسے صاحبزادے کو اپنی کسی سیاسی شعبے سے وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کا ایسا یقین دلایا کہ اب مریم صاحبہ اور پورا نواز شریف کیمپ نے بھی پر امید ہو کر زرداری کے آپریشن شیلٹر ٹو اسٹیٹس کو کی پرزور ہمنوائی شروع کر دی۔ پی ٹی آئی کی پنجاب میں بھی واضح اکثریتی حکومت کو اسٹیٹس کو کے متروک ہوتے حربوں کی فل اسکل بحالی سے جس طرح نون لیگ نے ختم کر کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس پر پی ٹی آئی نے باوقار احتجاج کے ساتھ ساتھ عدالت سے بھی رجوع کیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد عمران خان نے اپنی مقبولیت کو کیش کرانے کے لیے جتنا ثمر آور عوام رابطہ ڈیزائن کیا، اس کی ہماری روایتی سیاست میں کوئی نظریں نہیں ملتی۔ اس میں خود ان کے پرزور اور جینین حامی شہریوں کا گھروں سے نکل آنا اپنی جگہ جتنا منفرد واقع تھا، اتنا ہی بہترین طریقے سے عمران خان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے ثمر انہیں حالیہ انتخابی فتح کی شکل میں ملا۔ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے جہاں شہر شہر جلسے ہائے عوام کا کمال پروگرام بنایا، وہاں وہ قانونی عدالتی محاذ پر بھی سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی دوری اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے پر خود کو مایوس یا محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ اسٹیٹس کو کی حامل مخالف روایتی فوتوں کی روایتی سیاسی حربوں جیسے کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے لیے سندھ ہاؤس اور پرتعیش ہوٹل میں پی ٹی آئی کے منرفین کو تحویل میں رکھا گیا کے خلاف ایک دائرے میں رہ کر شکایات کرتے ایک بڑے فیصد میں انحصار عدلیہ پر بھی بڑھا دیا، جبکہ نون لیگی سرگرم رہنما اپنی اسکن سیف کرنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اور پاکستان جیسی کرپشن کے ساتھ کئی ممالک نے ترقی کی ہے، جیسے بیانیہ دینے کی دیدہ دلیری کھلے عام ٹی وی پر کر رہے تھے۔ جس زور بھرپور ہنسی ٹھٹھے کے ماحول میں پی ڈی ایم کی سینٹرل کونسل نے اقتدار کی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا، ڈالر کا ریٹ ہوا سے باتیں کرتے مزید 6 روپے بڑھ گیا، کراچی مارکیٹ مندی سے دوسری مرتبہ کریش ہو گئی، پھر سندھ میں ڈوب جانے والی باراتیوں کی لاشیں نکالنے کی ٹی وی مناظر سے فضائے سوگ وار تھی۔ بارشوں سے تباہ و حال و پریشان کراچی اسٹیٹس کو پالیٹکس کا ماتم کر رہا تھا، جبکہ چولہا ٹھپ، مہنگائی پر گھر گھر عزاداری اور خاموشی و بے بسی کے سوگوار مظاہرے تو مسلسل جاری ہیں۔ ایسے میں جب کروڑوں روپے سے عوامی نمائندگی کے سودے ہونے کی خبروں کی بھرمار ہو گئی تو نون لیگ کے گڑھ پنجاب میں 20 سیٹوں کے انتخابات میں 2/3 کامیابی تو ٹھہر گئی تھی کہ عوام بڑی حد تک بے بس تو ہو سکتے ہیں، اتنے بیوقوف تو نہیں کہ اسٹیٹس کو کے بڑے بڑے سورما دو قانونی نظام انصاف کی دفاع میں آخری حدود کو چھوئیں اور ہوئے ارتقا کی بھی تنسیق کر دیں، تو یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔
चौधरी शुजात की पुरताइश डेरे पर सरापा आसूदगी के माहौल में जरदारी शुजात गठजोड़ ने नई पूत के मोने इलाही को तो किया, चौधरी परवेज इलाही को भी कबूल नहीं, जबकि वो वजीर आला बनने के बाद भी जल्द से जल्द इनकलाब के लिए बयान दे रहे थे और अभी किसी को नहीं, आपको अपनी पार्टियों में से भी फरसुदा सियासी हथकंडे कबूल नहीं। ये अलग बात है कि मसलहतों ने बड़े बड़े समझदारों और मजबूरों को जकड़ा हुआ है। हैरत यह है कि नून लीग को अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि जहां इख्तलाफ बाख्ता सियासी हरबों ने कराची की स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल लड़स रही है और जिस तेजी से रुपए की कदर कम हो रही है, स्टेटस को बचाने की इंतहाई गैर जमहूरी हरबों को तो उतर से नून लीग का वोट बैंक और कारकुनों की सच्ची वफा भी इसे रफ्तार से कम तर होती जा रही है। और आपने जो महंगाई का कोगारा अवाम पर गिराया है, इस पर आओ बका सुनने को भी तैयार नहीं। जरदारी की सुनते हैं अब, जबकि इमरान खान अपनी सियासत और कानूनी जंग में कामयाब होता जा रहा है। नून लीग और पीडीएम के हम काबों ने अदलिया के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। वो अपनी डिक्टेशन से चीफ जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है। हालांकि कयूमी अदालतों का दौर बीत गया, इमरान बड़े सलीके से सियासी जद्दोजहद के साथ अदालती जंग लड़ रहे हैं और पीडीएम अदालत से जंग का ऐलान कर बैठी। एक बड़ी हैरत यह है कि नून लीग में कोई मुस्लिम लीगी भी नहीं बचा जो फैसला साजों को ये याद दिलाने की जुर्रत करे कि पाकिस्तान अक्सरियती इंतखाबी कामयाबी के इनकार और इसके खिलाफ गठजोड़ की मज़ामत से टूटा था।